أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات سید الشہداء، خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کی کسی غم میں نہ رلائے. آج اس کائنات میں وہ کچھ دیکھا اور ہمارا وہ نقصان ہوگا، کوئی اور اس درد کو محسوس نہ کرے، مگر ہم جو اس گھر کے نمخوار ہیں، جو در محمد و آل محمد کے وفادار ہیں، ہم اس درد کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں. میرے کسی بچے نے مجھ سے کہا پنجابی میں کوئی ایک ربائی میں آپ سب تقریب و قوم بیش سمجھ سکتے ہیں. عصر عاشور کے متعلق کسی نے کیا خوب لکھا، ایو ویلا جڈاں پہ گئی لوٹی، ایو ویلا جڈاں پہ گئی لوٹی وچ بند دھی زہرا کو، ایو ویلا جڈاں پہ گئی لوٹی وچ بند دھی زہرا کو، منہ کر میدان دو کئی سڑ مارے میڈیسن عباس گرا کو، جان سمجھی چادر نہیں بچ دی، جڈاں سمجھی چادر نہیں بچ دی، کئی غش آئے آن دماغ کو، آنکھ قتل چکر پر ہاتھ نہ لا میری ماں دی پاک رضا کو، لٹ لٹ کے خیمے آل نبی دے، جداں تھک پئی فوج عرب دی، آیا شمر عباس دی لاش اتے کر کے توہین ادب دی، ایک ہاتھ وچ سر شبیر رہا بے ہاتھ چادر زینب دی، آنکھیں اٹھی دیکھ غازی تینیاں بھیڑی کو، کہیں امن دی جا نہیں لگی، اور آخر میں گئیاں ڈر سادانیاں دیگر ویلے. ہے پنجابی مگر اس میں پوری شام غریبوں کی مصیبت کا پوائنٹ جو اس میں بند کیا ہے. گئیاں ڈر سادانیاں دیگر ویلے، گئیاں ڈر سیدانیاں دیگر ویلے، تے عراق دی گرم ہوا تو گھر خاتون دے بھا لگ گئی، اٹھے شولہ خیمے گاہ چوں. اگر آپ سمجھ سکے ہر شہید نے کروٹ بدلی، ہر شہید نے کروٹ بدلی. کیوں؟ لتھا برکا عام دماتوں، تیور سماوی دنیا دے کر پردہ گئے سہرات. خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کی کسی غم میں نہ رلائے. آپ سارا دن سے سن رہے ہیں، رو رہے ہیں. کربلا کا دن ڈھلا اور وہ نماز
وہ خنجر کے نیچے ادا ہوئی، وہ نماز ادا ہو گئی۔ وہ اتفاق سے میرے ذہن میں آیا، اور اب گھبرائے نہیں تو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دین ڈھل گیا آخر ڈھال، میں نے کیا لیا آپ نے سن لیا۔ جنہوں نے اس کو ڈھلتے دیکھا اور جن پہ ڈھلا انہیں پتہ ہے کیسے ڈھلا، مگر دین وقت گزرنے والا، دین ڈھل گیا آخر ڈھال، خنجر ہیٹ نماز پڑھی گئی، جہ چادر دار نگران غازی، وہ بھی نیزیں نال لہی گئی، ہر ایک لاش کو چاون پیو گیا ہا، پیو دی لاش کو چاون ٹر دھی پئی، جڈن ٹریے تے آہس کن زخمی، اتو شام غریبہ تھی گئی۔ شاید عصر عاشور ڈھلی، خنجر کے نیچے نماز پڑھی جا چکی۔ فضان گرامی کل جب یہ شام تھی تو اس شام ہر شہید موجود تھا، ماں کا بیٹا اس کے پاس تھا، بہن کا بھائی اس کے پاس تھا، بیویوں کے سہاگ ان کے ساتھ تھے، بچے ان کے ساتھ تھے۔ مگر جب آج کی شام آئی تو آج لیلہ کو اکبر کی آس نہیں، آج ام فروا قاسم کے بغیر خاک پہ بیٹھی ہیں، آج ہر ماں اپنے بیٹے کے بغیر ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، ہم بہت جلدی گزر جاتے ہیں، آج ام رباب کی گود خالی ہے، اجرکم اللہ۔ اور بقول پرانے جو بزرگ ذاکر تھے تعبیر کرتے تھے کہ یہ خیام کی آتش زدگی اور جل جانا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن ناطق کی تفسیریں بے غلاف ہو گئی، جیسے تسبیح کا دانے ٹوٹ جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی صحرا میں جو بچے ہوئے بچے بکھر گئے تھے، بیویاں بچوں کو تلاش کر رہی تھیں۔ عجیب و غریب سما تھا جس کے بارے میں سجدہ کے دل سے بار بار آواز تو اٹھتی ہوگی۔ ابھی آپ سن رہے تھے جو مولا علی کا آنا اور قدموں سے لپٹ کر بی بی کی فریاد آپ سن رہے تھے۔ تو جب خیام کو آگ لگی ہوگی تو زینب کا خیال کہاں جا سکتا تھا؟ جس کے بھائی نہ رہے، جس بہن کے بچے نہ رہے، اکبر و اونو قاسم اونو محمد نہ رہے، تو وہ بی بی مشکل کشائے کائنات ہی کی طرف زینت علی نے مولا علی کا قصد تو کیا ہوگا، دل میں خیال آیا ہوگا بابا آئیے آ کر دیکھیے ہمارے خیموں کو آگ لگی ہے، آپ مشکل کشائے کائنات ہیں، جلدی آ کر ان خیموں کی آگ کو بجھائیے۔ بابا کئی ہزار اعداء کے نرغے میں آپ کی بیٹیاں گھری ہیں، بابا میری فوج میری مستور ان کے سر زخمی ہیں، وہ بے ردا ہو چکی، بابا یہاں سے گزرنے والے آگ لگانے والے ہمارے خیام کو لوٹنے والے ساتھ ساتھ مجھے یہ طعنے بھی دے رہے ہیں کہ زینب اب کہاں ہے عباس، اب کہاں ہے عباس، اب ذرا عباس کو بلاؤ، اجرکم اللہ۔ تو خیام کو آگ لگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کچھ پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی رہیں۔ بعض آخرین نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ یہ تصور اس وقت صحیح ہوتا کہ اگر ایک ایک خیمے کو آگ لگتی، جب آگ نے چاروں طرف گھیر لیا تھا تو وہاں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ ایک خیمے کے بعد دوسرا خیمہ، ہاں آگ لگی تھی، اتنی ہے روایت کہتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بیویاں خیام سے باہر آئیں، ایسے باہر نہیں آئیں، شریعت بتلا رہے تھے، کربلا والوں کا سارا پروگرام شریعت بچانے کے لیے، شریعت سکھانے کے لیے اور شریعت نبھانے کے لیے تھا۔ تو حضرت امام سجاد کی عجیب و غریب امامت کا لمحہ کہ جب امام حسین کے بعد امام سجاد کی امامت کا وقت شروع ہوا تو ایک ندا گونج رہی تھی، آسمانوں میں آندھیاں تھیں، زمین تھر تھرا رہی تھی، چاند سورج کو گہن لگ چکا تھا، اور اس وقت ایک سیاہ آندھی چل رہی تھی کہ زمین لرز رہی تھی،
بی بی نے ایک آواز سنی آسمانوں میں منادی ندا دے رہا تھا، الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین۔ اس وقت سیدہ امام سجاد کے پاس گئی، امام سجاد نے غشی سے آنکھ کھولی، کہتے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہ اس آندھی کے ساتھ پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد نے دیکھا کہ بابا حسین کا سر ہے، نوکے نیزہ ہے، ارے قرآن کی تلاوت ہے، آغاز امامت سید الساجدین۔ اس کے بعد اب خیام میں آگ لگی ہے، پھوپھیاں سجاد کے پاس گئیں، سجاد بیٹا تیری امامت کا پہلا مسئلہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم خیموں میں جل مرے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے دوستو شاید بیویوں کے لیے جل مرنا آسان تھا، مگر شریعت پہچانوا رہے تھے وہ سید الساجدین جو کل شام غریبہ میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے جب اصحاب کے خیمے مولا نے ساتھ میں لگوا دیے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، لہم دوی کا دوی النحل کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، کتنا قرآن سے شغف تھا، قرآن پڑھ رہے تھے۔ سید الساجدین کی آنکھ کھلی، کہا ارے یہ خیمے نزدیک کیسے آ گئے؟ یہاں تو میری پھوپھیوں کے خیمے ہیں، ارے یہ خیمے صحاب کے کہاں آئے؟ مولا نے کہا کہ ہم نے حکم دیا تھا بابا یہ آپ کے اصحاب ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر میری پھوپھیوں کے خیمے بھی تو ساتھ ہیں۔ تو کہا تھا بیٹا آج میں امام ہوں، کل سے آپ کی امامت کا دور شروع ہو جائے گا، جو مرضی ہو وہ انتظام کر لینا۔ پھوپھیاں آ گئی، سجاد ہم جل مرے۔ سید الساجدین نے آنکھ کھولی، السلام علیکہ یا سید الساجدین یا زین العابدین۔ میرے صابر امام کے صابر بیٹے نے بڑے اطمینان سے کہا علیکن الصحرا، صحرا میں چلی جائیے بیٹے، ہماری چادریں نہیں رہی، بالوں سے پردہ کر لیجئے۔ قرآن ناطق کی تفسیریں بے خلاف ہو گئیں، بیویاں صحرا میں آ گئیں۔ اب سیدہ زینب کو دیکھا، مسلم حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے بی بی پھر خیمے میں جاتی تھی، آگ لگی تھی، پھر باہر نکلتی تھی، میں سمجھا کچھ بڑی قیمتی چیز رہ گئی ہے، کہیں بی بی جل نہ جائے، بی بی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، آگ کے شعلے بلند تھے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس خاتون میں نے دیکھا کہ پشت پہ ایک بیمار کو اٹھائے ہوئے زینب باہر نکلی ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ اللہ کے نمائندے کو بچا رہی تھی، اپنے باپ کے وارث اور ضامن ہدایت کو بچا رہی تھی، اور اہل بیت پیغمبر کے ولی و وارث کو بچا رہی تھی، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے اس نظام ہدایت کے ضامن کو بچا رہی تھی۔ جب سجاد کو باہر لائیں، خیموں میں آگ لگ گئی، شام غریبہ آ گئی۔ عزیزان گرامی، عبادت انہوں نے بتائی، توحید انہوں نے سکھائی، اور توحید کا یقین انہوں نے دیا۔ حسین نے اپنے سجدے کے ساتھ، کوئی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا اگر خدا نہ ہوتا کون اتنا بڑا سٹینڈ لے سکتا ہے۔ میرے دوستو، سید الساجدین حسین جیسا باپ ذبح ہو چکا، پھوپھیوں کے خیمے جل چکے، قرآن ناطق کی تفسیریں بے غلاف ہو چکی۔ میرے دوستو، سید الساجدین ان جلے ہوئے خیموں کی خاک کے درمیان، اس پھوپھیوں کے حالے کے درمیان، ان بے ردا مخدرات عصمت و طہارت کے درمیان، کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان، سید الساجدین کا سجدہ کائنات بھول سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیت و رقا، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، کائنات ورطہ حیرت میں ہے۔ ارے کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان یہ سجدہ ہے شکر، کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان یہ خدا کی عبادت۔ میرے دوستو، بہت بڑا پیغام، کتنی بڑی مصیبت زینب اولیاء نے، زینب کبریٰ نے تحمل کی، مگر کیا آپ نے کہیں سے سنا کہ بی بی کی نماز شب قضا ہوئی ہو، یا اس شب بی بی نے اس ایکسکیوز کے ساتھ کہ آئے تو میں درد دیدہ ہوں، اور واقعاً ایسا کوئی تھا بھی نہیں کہ کائنات پہ جس پہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہو، مگر بی بی نے اس دن بھی اپنی نماز نہیں ترک کی۔ ابھی میرا عزیز پوچھ رہا تھا
کہ اس وقت سجدہ زینب کیا دعا کر رہی ہوں گی، ان حالات میں کیا دعا کر رہی ہوں گی خدا سے۔ تو میں نے سید الساجدین کے سجدے کی بات تو سنی، زینب کبریٰ کی دعا کی بات میری نظر سے نہیں گزری، مگر مجھے یقین ہے کہ زینب خدا کی توحید کے علاوہ کچھ نہیں مانگ رہی ہوں گی۔ میرے دوستو، زینب کا ایک عمل آتا ہے، جب کل میدان میں آئیں تو اپنے بھائی کے لاشا پہ آئیں تو ایک زینب نے 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ بن کر حیدر کرار سے امام مہدی آخر الزمان تک کا نمائندہ بن کر ایک ایسا عمل کائنات کو دکھایا کہ اشقیاء و اعداء جو اس انتظار میں تھے کہ ہم علی کی بیٹی کا جزا و فضا دیکھیں، کہ زینب کی بے قراری کو دیکھیں، مگر زینب کو جب موقع ملا، رسیاں تو بندی تھی مگر جیسے ہی ناکہ سے اتری، عزت و وقار کا مجسمہ بن کر، ایک ہمت کا کوہ گراں بن کر وقار کے ساتھ اپنے بھائی کے گلوے بریدہ لاشا کی طرف بڑھی اور بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہاں پہ آئیں ہر کوئی حیران ہے، ارے یہ بہن نمائندگی کر رہی تھی، آ کر کہتی اللہم تقبل منا ھذا القربان، ھذا قربان، اس کے جب کوئی چیز جس کو پیش کی جا رہی ہو اس کی شان سے کے مطابق نہ اور اس سے کچھ کم نظر آئے تو کہا جاتا ہے، ہم بھی عذر معذرت کے لفظ ادا کیے بغیر کہتے ہیں جناب بس اس وقت تو یہی حاضر تھا۔ تو بی بی کے اس جملے میں یہ بات نکلتی ہے، یا اللہ میرے پاس تھا ہی یہ کچھ، میرے پاس جو کچھ تھا اگرچہ تیری شان اس سے بھی بلند ہے مگر میرے پاس اس سے کچھ زیادہ ہوتا تو بچا کے نہ رکھتی، میری اس قریب قربانی کو قبول کر دے۔ علی کی بیٹی تو ہی اللہ کی عظمتوں کی عارف ہے، تیرا ہی حق بنتا ہے کہ علی تجھ پہ فخر کرے، تو ہی زیدت علی ہو سکتی ہے۔ زینب کیا دعا کر رہی ہوگی؟ ایک تو توحید کے بچنے کا شکریہ ادا کر رہی ہوگی، حسین کے سرخرو ہونے کا شکریہ ادا کر رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہن تھی، جب بہن کے روپ میں تو پھر میرے دوستو کائنات کو رلا دیا، خود نہیں روئی، ایسے روئی کہ فقط وبقت واللہ کل عدو و صدیق، کوئی دوست دشمن ایسا نہیں تھا کہ جس کو زینب کے بہن نے رلا نہ دیا ہو۔ آج شام غریبہ میں، کربلا کے صحرا میں، اس اندھیرے میں اب ان بچوں کی حفاظت جن کا ذمہ زینب کے ذمہ ہے، جن کی وصیت مولا کر کے گئے تھے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے مشن اب تمہارے حوالے، سید الساجدین کے حوالے، سید الساجدین تیرے حوالے، حسینیت تیرے حوالے، سکینہ تیرے حوالے، میرے شیعہ قیامت تک تیرے حوالے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ بھی رونے کے لیے آئے ہیں، میں بھی رونے کے لیے آیا ہوں، پوری کائنات میں صف عذاب بچی ہے۔ اب بی بی عباس بن گئی ہوئی تھی، زینب وہ علم جو عباس کے پاس تھا اب وہ زینب اس کی حامل تھی۔ اب زینب نے کسی کی انتظار نہیں کی، بچے ڈرے ہوئے ان کو سنبھالا، اور اس کے بعد زینب نے خیمے کی ایک چوب پکڑی جلی ہوئی، پیرا دینا شروع کیا، الحافظ الحفیظ۔ زینب کا پہرا تھا تاکہ بچوں کو کوئی وحشت نہ ہو کہ آپ سنتے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے کہ وہ گھوڑ سوار بھی آیا کہ جس کو پہلے تو اس بات کے متعلق بتایا گیا کہ دیکھو یہ علی کی بیٹی ہے، فضا کہہ رہی تھی آنے والے ذرا سوچ کے آ، ایسا مت سمجھنا کہ عباس نہیں رہے، یہ زینب ہے کہ اس نے اپنا نقاب الٹا اور گھوڑے سے اترے نہیں، میں کہوں گا گھوڑے سے گرے اور زینب قدموں سے لپٹی۔ مگر زینب نے ایک دفعہ سب بیویوں سے کہا ہوگا کہ ارے کسی کے پاس پتہ تو تھا چادر نہیں ہے، مگر بابا کے سامنے کبھی ایسے گئی تھی زینب، آج کہا ہوگا بیویوں کاش کسی کے پاس کوئی چادر ہو تو مجھے دے دو، کہ شریفوں کو بیٹوں کے دکھ تو بڑے ہوتے ہیں مگر سہنا آسان ہوتا ہے، ارے بیٹیوں کے دکھ غیور لوگ نہیں سہ پاتے، میرے نانا اور بابا مجھے اس رنگ میں نہ دیکھے، بغیر چادر کے نہ دیکھے۔ زینب نے درد دل کیا ہوگا۔ کچھ ذاکرین یوں پڑھتے ہیں، یہ امیجینیشن ہے کہ اس موقع پہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچی سہمی ہوئی تھی زینب کی آغوش میں، جسے دوڑ کے اپنے بابا
دادا علی کے سینے سے لگ جانا چاہیے تھا، مگر بچی چمٹی ہوئی تھی زینب کی سینے سے اور آغوش میں تھی۔ مولا علی نے پوچھا بیٹی مجھے نہیں ملو گی؟ تو شاید کچھ جذبات ایسے تھے کہ میں سارا دن اپنے باپ کے قاتلوں سے نجف کا راستہ پوچھتی رہی۔ بابا اب پتہ چلا میں یتیم ہوں، میں غریب کی بیٹی ہوں، زینب امیر المومنین کی بیٹی ہے۔ بابا اپنی بیٹی کا آپ نے ایک دفعہ الحافظ والحفیظ نجف چھوڑ کے آگئے۔ اجرکم اللہ۔ انہی باتوں میں زوجہ حر وہاں نانجیبوں نے فیصلہ کیا کہ حسین دنیا سے پیاسے چلے گئے، ارے کچھ حیا کرو کہ اگرچہ حر وہاں حسین کے ساتھ شہید ہوا، ہمارے قبیلے کا سردار تھا، ان بیویوں کا کوئی قصور نہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں، ہم سیر و سیر ہو رہے ہیں، کھانے سے سیر و سیراب ہو رہے ہیں۔ دیکھو کہ وہ ان بچوں کے لیے بالآخر زوجہ حر کی سفارش پہ زوجہ حر نے اپنے طور پہ کچھ بھنے ہوئے دانے لیے، کوئی تھوڑا سا پانی مشکیزے میں لیا، عزیزان گرامی لے کے چلی خیام کی طرف۔ اب جب وہ کچھ شمع بھی لوگ جلاتے ہیں اسی یاد میں، جیسے اور جیسے قریب آ رہی تھی تو ایک دفعہ خیموں میں جب پتہ چلا کہ میرے مہمان کی زوجہ آ رہی ہے تو میرے دوستو غیور باپ کی غیور بیٹی، غیور حسن و حسین کی بہن زینب، درد دیدہ زینب اپنے تمام شہداء کے دکھوں کو بھلا کے ایک دفعہ آگے بڑھی، بسم اللہ میرے مہمان کی زوجہ، میرے بھیا کے مہمان کی زوجہ، اب تجھے حضور کا پرسہ ہو، تجھے حضور کی تعزیت ہو، جے کرم نوازی دیکھی خاک پہ گری۔ زینب میں کیسے پرسہ پیش کروں، کس کا پرسہ پیش کروں، کیسے پرسہ پیش کروں؟ عزیزان گرامی اس موقع پہ پانی پیش کیا۔ آپ خود تصور کریں جب پانی کا مشکینہ زینب کے سامنے آیا ہوگا، جب سب بیویوں نے پانی دیکھا ہوگا، جب پانی کو اپنے ہاتھ میں دیکھا ہوگا تو ہر ایک کے کیا جذبات ہوں گے، کس کو کون یاد آیا ہوگا؟ کیا اس وقت فروا تڑپ نہیں گئی ہوگی؟ لیلہ کی کیا حالت ہوگی؟ یار کلثوم نے اس بازو کٹے عباس کا ماتم کیا ہوگا۔ ارے زینب کو زیر خنجر ستم تڑپتے ہوئے حسین خوش گلا یاد آ گیا ہوگا، میرے باپ کو ششمایا یاد آیا ہوگا۔ کون پانی پیے؟ ایک ماتم تھا جو ہو رہا تھا، شام غریبہ کی گویا مجلس ہو رہی تھی، بغیر الفاظ کہے مجلس ہو رہی تھی کہ عزیزان گرامی اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ امام سجاد کی سفارش، حکم خدا درمیان میں، پھوپھی اماں پانی پی لیجئے، حکم خدا ہے۔ اب سیدہ نے دیکھا اور امام سجاد نے دکھایا، بی بی خود بھی مالک طاقت کن فیکون تھیں، زینت علی تھیں۔ کچھ وہ منظر دیکھا کہ حوض کوثر ہے، حسین پیاسے ہیں، اور میں یہاں بھی آپ کی خدمت میں کر جاؤں گی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آیت اللہ اشتہاردی ایران میں ایک بزرگ شخصیت تھی، انہوں نے کچھ مقاتل کی باتیں لکھی، کہتے ہیں جو شہید بھی گیا وہ پیاسا تھا، مگر جیسے ہی گھوڑے سے اترا تو اس نے کچھ نے اعلان کیا، کچھ کے پاس جب حسین گئے تو انہوں نے بتایا مولا آپ ہمارا فکر مت کیجئے گا، آپ کے نانا نے اپنے ہاتھ سے ہمیں سیراب کر دیا۔ تو اترتے اٹھتے سب کی پیاس بجھ گئی، مگر آیت اللہ اشتہاردی انہوں نے فرمایا کہ عباس وہ شہید ہیں کہ جب زین سے بھی اتر آئے اس وقت مصطفیٰ بھی کاسا لے کے آئے، حیدر کرار بھی آئے، مگر عباس نے اس کی طرف میں اعلان نہیں کیا، ہاتھ تو نہیں تھے، کہا یا رسول اللہ میری جان آپ ہی پہ قربان ہے، مگر میں اس وقت تک کیسے پانی پی سکتا ہوں؟
جب حسین پیاسے تو بی بی کو وہ منظر دکھایا گیا، بی بی نے وہ منظر دیکھا، حوض کوثر ہے، نانا محمد ہے، بابا علی ہے، حسن بھی ہے، ماں فاطمہ بھی ہے، پیاسے حسین کو پانی پینے کے لیے کہا جا رہا ہے، عباس بھی پیاسے، حسین بھی پیاسے۔ حسین کہہ رہے ہیں مادر گرامی، نانا جان میں کیسے پانی پیوں، میری زینب پیاسی ہے۔ حضرت کو جب منظر دیکھا اور زینب کی نگاہ میں، زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایک دفعہ کاسے کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد پڑھنے والے یہی پڑھتے ہیں کہ اس کاسے کو سکینہ کی طرف بڑھا دیا، پھوپھی اماں خود پیے، بیٹا ہم نے لے لیا، مگر رسم یہی ہے کہ جو کوئی نادر چیز آئے تو پہلے بچوں کو دیتے ہیں۔ سکینہ تم چھوٹی ہو اس لیے دے رہی ہوں، ارے یہ سننا تھا۔ کاسا آپ لے کر سکینہ مقتل کی طرف چلنے لگی، کہا پھوپھی اماں اصغر ہم سے بھی چھوٹے ہیں۔ حضرت اللہ میں وقت ایک آدھا اور جملہ کہوں گا، خدا آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میرے دوستو، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ بیویوں نے دیکھا سکینہ نظر نہ آئی تو شاید جب کچھ گھوڑوں کی ہنہناہٹ سارا دن شمشیر زنی ہو رہی تھی، ٹکرا رہی تھی، وہ شور ختم ہوا ہوگا، وہ نانجیب اپنی فتح کی خوشیوں میں سرمست ہوئے ہوں گے، تو شاید اس بابا کے سینے سے مانوس بچی، بابے کے سینے سے بچھڑی ہوئی بچی، سارا دن حسین کے انتظار میں بیٹھی بچی، تو فرصت دیکھ کے شاید مقتل کا رخ کرتے، اپنے بابا کو تلاش کر کے اس بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی۔ ادھر زینب پریشان، ام کلثوم پریشان، سکینہ کو تلاش کر رہی ہے، کیونکہ اس دوران بہت سی بچیاں، بہت سے بچے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلے جا چکے تھے، جس میں میرے مولا حسین کے سفیر مسلم کی بچی عاتقہ، جس کو مسلم کی شہادت کے بعد مولا حسین نے آغوش میں لے کر در بھی پہنائے تھے، دست شفقت بھی پھیرا تھا، سکینہ پاس کھڑی دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کو ایسے ہی پیار دیے جاتے ہیں۔ آج حسین کی وہ پیاری بچی مسلم کی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پائمال ہو چکی تھی۔ زینب و کلثوم کا دل بیٹھ گیا، تلاش کرتی مقتل میں آئی، میری سکینہ کہ گریہ گریدہ سے آواز ہوئی ہوگی، زینب آہستہ بولو، میری بچی میرے سینے سے لگ کے سو گئی ہے، بیٹا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ بابا کہا آپ زینت علی ہے، ہو سکتا تھا پھپھو کہ آپ کو علی کے قدموں کی آہٹ کیسے محسوس ہوتی تھی، میں حسین کے سینے کو، خوشبو کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ جب سینے پہ سوئی، آخری پیغام دینا ہے، مولا حسین نے ایک پیغام دیا تھا حضرت سکینہ کو۔ حضرت سکینہ نے بعد میں بیان کیا، جب ہمارا سر بابا کے سینے پہ تھا تو اس عالم میں کوئی اسے نیند کہے، کوئی اسے بیداری کہے، کوئی اس کو الہام کہے، بابا نے یہی پیغام دیا تھا کہ جب کبھی واپس جانے کا موقع ملے تو میرے شیعوں کو پیغام دینا، جو بی بی سکینہ نے امام سجاد کے حوالے کر دیا تھا، اور ایسا ہی پیغام وقت رخصت امام سجاد کو بھی دیا تھا۔ میرے مولا نے یہ پیغام دیا تھا، حسین ہماری نسل نثار ہو جائے، کائنات قربان ہو جائے، نہ آپ کے جیسا کوئی کریم امام کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی دیکھ پائیں گے۔ اس لمحے بھی اپنے شیعوں کا خیال تھا کہ شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی میسر آتا تو مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ اور سمیتم بغریب فانظرونی، جب کسی غریب کی موت کسی حادثے میں سننا تو مجھ بے کفن کو ضرور یاد کر لینا۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں میرے بابا نے یہ بھی کہا تھا
کسیوں کو یہ پیغام بھی میری یہ خواہشیوں تک پہنچنی چاہیے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سارے کربلا میں ہوتے اور صرف دیکھ لیتے وہ منظر، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ جب ہم اپنے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہے تھے اور اس کے مقابلے میں ایسا نہیں کہ جواب نہیں ملا، ایسا نہیں کہ اصغر کو پانی نہیں ملا، مگر حسین نے بتایا کیسا پانی ملا اور کس طریقے سے، کس طرح سے پانی ملا۔ وَسَقُوهُ بِسَهْمِ بَغْيٍ عَوَضَ الْمَاءِ الْمُعِينِ، مگر پانی کے بدلے میں جس کی مقدار زیادہ نہیں تھی، کہنے کو ایک چلو کہا گیا، مگر مائیں جانتی ہیں چھوٹے 6 ماہ کے بچوں کے لیے چلو نہیں بلکہ چند بوندوں کی ضرورت ہوتی ہے، انگلی کے ساتھ لگا کے کبھی ٹپکاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں سقوہ بسام بخشین، ایک ایسا تیر پھینکا گیا، یا لرز و مصاب فقد حدم ارکان حجونی، کہ مکے تک کے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ کربلا میں تیر چلا، مکے کے پہاڑ ٹوٹ کے گر گئے۔ ارے ہم کوئی پتھر تو نہیں، کون نہیں روئے گا حسین مولا تیری مصیبت پہ۔ اس کے بعد ایک جملہ اور، وہ بھی مولا کا درد ہے، یہ مولا نے خود اپنی مصیبت پڑھی، کہتے ہیں انا السبت الذی بجرد الخیل بعد القتل عمدن قد سحقونی، میں وہ غریب ہوں، وہ نواسہ رسول کا وہ غریب نواسہ ہوں کہ جس کو اس کے قتل کے بعد گھوڑوں کے سموں کے نیچے جس کے جسد کو پائمال کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین والکافرین۔ آپ نے بے حساب رو لیے، یہ مولا کا مسائل تھا۔ فقط مجھے 1 منٹ کی اجازت دیجئے۔ صاحب نصر والزمان نے بھی ایک نوح پڑھا تھا، ایک سلام پڑھا تھا، زیارت نائیہ میں ہے۔ کہا جاتا ہے حسین کو غسل نہیں ملا تھا، کفن نہیں ملا تھا، دفن نہیں ملا تھا۔ جب بہن لاش پہ تو انہوں نے بتایا کفن ملا تھا، کسی اور سے ہم کلام نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ کس کو زینب اپنا درد شیئر کر سکتی ہیں سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے اور علی کے؟ فقط نانا کو خطاب کیا، صلی علیہ ملائکۃ السماء، نانا آپ تو روح ہیں، آپ کی نماز جنازہ ملائکۃ السماء نے پڑھی تھی۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا بیٹا ہے جو خون میں آغشتہ ہے، مضمون من الکفا، اس طرف سے نہیں اس طرف سے ذبح ہے، مسلوب الامامت والرضا، مرمل بالدماء، کہ اس کا کفن کربلا کی ریت بن رہی ہے۔ تو بہن نے بتایا میرے بھائی کو کفن پہنایا گیا مگر کربلا کی ریت سے۔ اب بیٹے نے کس طریقے سے پرسہ بھی پیش کیا اور سلام بھی کیا۔ فقط سلام کے 2 جملے سنیے۔ امام زمان فرماتے ہیں اللہم عجل علی ظہرہ، فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں مولا حسین کو غسل نہیں ملا تھا، کہتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، اے میرے مظلوم بابا جس کو ان کے خون میں غسل دیا گیا، حسین کے اپنے ہی خون میں حسین کو غسل مل گیا، آپ پہ میرا سلام ہو۔ پھر کہتے ہیں السلام علی المجرع بکاسات الرماح، ارے حسین وہ مظلوم ہے کہ جن کو نیزوں کے پیالوں سے پانی پلایا گیا۔ السلام علی مقطوع الوتین، جن رگوں کو رسول چومتے چومتے نہیں تھکتے تھے، ارے ان کو کاٹ دیا گیا، ان رگوں پہ میرا سلام ہو۔ آخری سلام میں ہمیں زمانہ کا کہتے ہیں السلام علی شیب الخضیب، جس کی داڑھی کو اس کے خون سے خضاب ہوا، جس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہوئی۔ السلام علی خد الطریب، ارے وہ جس کے رخسارے خاک پہ تھے، جس کا بدن لوٹا گیا، جس کا امامہ لوٹا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔